تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی براہ راست کارروائی، سپریم کورٹ کے قواعد سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ قانون سے بالاتر ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذوالفقار علی بھٹو کیس کا حوالہ، کہا ججز سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمیں وہ مان لینی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ باہر کے ممالک میں بیلٹ سے بینچ بنتے ہیں، وہاں چیف جسٹس کے پاس بینچ تشکیل دینے کے اختیار کا تصور تک نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چیف اپنے پاس درخواست رکھے رہے اور بینچ نہ بنائے؟ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی براہ راست کارروائی ہوئی۔ سپریم کورٹ کے قواعد سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ قانون سے بالاتر ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذوالفقار بھٹو کیس کا حوالہ دیا اور کہا کہ ججز سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمیں وہ مان لینی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پہلی بار یہ فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے اور اس کی جو کارروائی ہے وہ پہلی بار براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر جو مختلف ریمارکس سامنے آئے ہیں مختلف جج صاحبان کی جانب سے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ شامل، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں چیف جسٹس کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار کا تصور تک نہیں، اور اس موقع پر اطمینان اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ایکٹ میں چیف جسٹس کے اختیار کو چھیڑا گیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی صرف بیرونی نہیں اندرونی بھی ہونی چاہیے۔ اطمینان اللہ نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے اس موقع پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کہتی ہے 5 ججز سے کم کیس نہیں سن سکتے، کل پارلیمنٹ کہے کہ فلاں کیس کو 7 ججز نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا کام آئین کا دفاع کرنا ہے، یہ بھی ان کا کہنا تھا۔ اس موقع پر وکیل خواجہ طارق نے بھی دلائل دیے۔ امانت کشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید احوال جان لیتے ہیں۔ امانت کشکوری، بتائیے گا اس تاریخی سماعت کا حوالہ۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہی ہے۔ صبح 11:30 بجے کے قریب یہ سماعت شروع ہوئی تھی، جو کہ تاحال جاری ہے۔ اس وقت سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ واپس آئے گی اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے وقفے سے قبل اپنے دلائل دیے، جس کے بعد اٹارنی جنرل نے بتایا کہ انہوں نے انڈس واٹر کمیشن سے متعلق معاملے پر بیرون ملک جانا ہے، اس لیے وہ مزید دلائل نہیں دے سکیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اٹارنی جنرل کی جگہ پیش ہوں گے، جبکہ جو درخواست گزار تھے ان کے وکلاء خواجہ طارق رحیم اور امتیاز صدیقی نے بھی آج دلائل دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا ہے یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے اور جو پارلیمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کی ہے۔ جبکہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت اہم ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ جو عدالتی کارروائی ہے اس کو براہ راست نشر کرنے کی جو ایک پائلٹ تھا، وہ آج ہم نے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اہم مقدمہ ہو اس کو لائیو نشر کیا جائے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے، کیونکہ عوام کے پیسے سے ہی ججز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میرے خیال میں آئین کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس سے عدلیہ کی آزادی کم نہیں ہوئی بلکہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ بڑے ہیں، کیونکہ اکیلا چیف جسٹس اگر اپنی مرضی کرے گا اور مقدمہ سماعت کے لیے وہ مقرر نہ کرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا چیف جسٹس پاکستان سے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے مثال بھی دی کہ ریکارڈنگ کا جو حالیہ کیس ہوا ہے، اگر وہ 3 رکنی بینچ نے سنا ہے اور اگر 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس دوبارہ اس کیس کو نہ سنتا یا نظر ثانی اس کی نہ لگتی تو پاکستان کو کتنا جرمانہ ادا کرنا پڑتا، اربوں روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ تو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنے جو کہ سپریم کورٹ کے رولز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرے اور چیف جسٹس جو اکیلا ماسٹر آف دی روسٹر ہوتا ہے یہ اصول اب تبدیل ہونا چاہیے۔ جبکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن نے اس بات کی مخالفت کی اور دونوں ججز کا یہ کہنا تھا کہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں ان کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ سے مشاورت بھی نہیں کی گئی، تو جو ججز ہیں ان کی آزادی کے خلاف ہے یہ قانون اور اس قانون کو کردم قرار دینا چاہیے۔ جبکہ چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ پاکستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی
چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلا فیصلے نہیں کرتا، نہ ہی بینچ بناتا ہے، بلکہ ایک بیلٹ ہوتا ہے، لوگ جو ہیں ان کی مشاورت سے جو بھی ایک کمیٹی بنتی ہے اور کمیٹی بینچ تشکیل دیتی ہے. جیسے منصور علی شاہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے اس سے کوئی بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے، اس لیے یہ جو قانون بنا ہے اس کی توثیق کرنی چاہیے. جبکہ جب وقفہ ہوا تو اس سے قبل جسٹس سردار طارق مسعود نے اہم سوال اٹھایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس قانون کی توثیق کر دیتے ہیں، جو حالیہ کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں، ان کا جو اشارہ تھا وہ نیب ترامیم کیس کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا ان کیسز کا کیا بنے گا، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ پاسٹ اینڈ جو ڈسپوز آف والا جو اصول تھا اس کو دیکھیں گے اور ان کو تحفظ بھی عدلیہ دے سکتی ہے پچھلے فیصلوں کو. تو ابھی سماعت میں وقفہ ہوا ہے، آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر لائیو دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مانا دشکری آپ کا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. سینئر پیونی جج جسٹس سردار طارق مسعود agrees and so too جسٹس اعجاز الاحسن. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنے طور پہ کریں گے اور اب آپ ڈیٹ پروپوز کر دیں. سر آپ نے جو اپنے طور پہ کیا ہے ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا تھا، آپ اپنے طور پہ یہ کر لیجیے. کر لیں گے نا، یہ تو میں چاہتا تھا بھائی. ہم تو میں آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا. حضور ہم آپ کے سب چیزیں کھلی عدالت میں ہونا چاہیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ہونا چاہیے. اور جو میرے بہت ہی محترم اب آپ بتا دیں ڈیٹ، ان کی جو باتیں ہیں کہ واپسی کب ہے ان کی کچھ پتہ ہے آپ کو؟ My lord, he will be back on Sunday ji. He will be arriving. اکتوبر میں کوئی ڈیٹ رکھ لیں. جی رکھ لیں. First I return. Second I am available. 2nd October. 2 اکتوبر کیا بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، 2 کافی آپ کو ٹائم ملے گا، آپ سے زیادہ ٹائم ملے گا. adjourn to 2 اکتوبر، مگر وہ ہمیں پہلے سے دے دیں. the replies if any that are to be filed should be filed by کب سر؟ Everybody should find the written thing. ٹھیک ہے، جو بھی کرنا چاہے. A week before the dates. نہیں ہم ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں نا، ابھی کون سا مہینہ؟ 25th کر دیں. ہاں 25 سپٹمبر. آج کیا؟ آج 18 ہے جی. 18 ہے. ٹھیک ہے 25 ٹھیک ہے. 25 جیسے آپ چاہتے. ٹھیک ہے، تو آپ سے تو ہفتہ دے دیا آپ نے، 2 دن مانگے تھے. آپ نے بہت ٹھیک ہے مسٹر بنداری. Ji, that's fine, Ji. That's fine with me. In fact, if your lordship can just note, I have already filed my concise statements. No, if you don't want to, don't file anything more. I've already filed. I'll supplement that. If you want to. In order to try and If you, it's not a mandatory. You've also heard the questions. If you have a better reply, maybe you come up with a better reply. I'll try my best. ٹھیک ہے. So اچھا اس میں لکھ دیں all parties oblique counsel may file replies. Already order ہوا ہے جی پہلے. ہوا ہے. May additional reply. May avail of the adjournment to file replies by 25th, by or before 25th September 2023. ٹھیک ہے. So now it will be adjourned. اچھا next date پہ ہم adjourn کریں گے. We'll keep a full date of this hearing then. You know تھوڑے کریں بات سنیں اور we'll decide it amongst ourselves, the 3 of us. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ہاں اچھا شروع میں وہ لکھ دیں، وہ جو آپ کی سی نے کچھ تو الاؤ بھی کر دی، وہ فل کوٹ ہو گیا نا. ایک سیکنڈ سی ایم اے 4207 کتنے پاکستان بار کاؤنسل کی سی میں 2023. ایک سیکنڈ. اور ٹھیک ہے یہ آپ کی ہے نا پاکستان بار. اچھا اور دوسری ہے سی ایم اے 3163 نہیں ایک سیکنڈ. ہاں 31 سی ایم اے 3166 2023 اینڈ سی ایم اے 3199 2023. یہ شروع میں لکھ دیجیے گا. Through these applications, request for full court was made. However, the full court has been constituted. The learned counsel for the petitions have no objection to the constitution of the full court. The application disposed of as allowed. ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے. Any problems? No problem, sir. We are grateful. I'm very grateful that جو میں چاہتا تھا وہ آپ نے پہلے کر دیا
اور جو وہ اپنے میرے دوست چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم نے کر دیا ہے. باقی کام جو ریڈنگ ڈاؤن کا سیکشن 3 اور 4 ہے انشاءاللہ میں آپ کو کرنے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں نا, دیکھیں اگر آپ کچھ اس کو بچا سکتے ہیں, اگر ایک تو ہوتا ہے نا آپ ریجیڈ پوزیشن لے لیں کہ میں کسی صورت میں اتنا ضرور کہوں گا جی ایک آرڈر تھا, نہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے, ابھی نہ کریں. میری ایک سن لیجیے گزارش. جی ضرور. جو ہم 24 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے اتنا متفق ہوں کوئی انسان ہے. I have been a minister of parliamentary affairs myself way back in 1988. At that time I had the burden of a martial law which had just been lifted. And I knew that. I will only say this thing that there was an order کہ جو proceedings ہوئی ہیں and how many members participated in the voting of this bill. اگر وہ proceedings آپ کے سامنے آ جائیں تو میرا کام کوئی 24 کروڑ سے شاید 2 کروڑ پہ آ جائے گا. آپ نے وہ منگوا دی. نہیں آپ نے 2-3 پروویژن, یہ آپ کا آرگومنٹ کو کمزور اس لیے کر دے گا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم ان کے کام دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ڈسپیل کرنا نہیں, یہ مگر آپ کا آرگومنٹ کمزور ہو جائے گا. میں سر یہ ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے میں آرگومنٹ سے متفق ہوں کہ 24 کروڑ عوام کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں اسی لیے اگر میں اس کو بڑھاؤں, اسی لیے بینچز. اچھا اب سوری, I know it's very late. I would request my learned colleagues, ابھی ہم کر رہے نہیں کہ ایسے بینچز لگائیں جس میں اسلام آباد وکیل ہوں اور چھوٹے کیسز ہوں جو کہ کیونکہ شارٹ نوٹس پہ ہوں گے نا, اب کل بینچز بنیں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو جینٹلمین. تھینک یو سر میں ایک سبمیشن کر دوں. ٹھیک ہے, ایسے خواجہ صاحب آپ خواجہ صاحب آپ آرٹیکل 6 پڑھ لیں, وہ آپ کا جواب مل جائے گا. ایکچولی میں آپ کو سیٹسفائی نہیں, ایک سیکنڈ صرف آپ لوگ برا نہ مانیں, I would love to hear it, but اب دیکھیں وقت ہے, بہت کیسز ہیں, تو پریسائز جتنا ہو سکیں. آپ کو 2 کے بجائے 3 کر رہے ہیں ڈیٹ, کیونکہ وہ 3 اکتوبر کر رہے ہیں. اوکے, وہ ڈیٹ بدل دیجیے ٹیوزڈے. یس, یہ جو خواجہ صاحب نے بات کی, ایکچولی آپ نے آرڈر ایک فرمایا ہوا ہے, اٹارنی جنرل صاحب کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے, وہ پارلیمنٹ آف پروسیڈنگز وہ پیش کیا جائے, جو ابھی تک according to the best of my knowledge has not been there has produced. already been an order. اچھا میں ایک چیز آپ کو صرف بتا دوں, دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا چاہیے. Can I go and peep into your file? No sir, this is not the case. ایک سیکنڈ ہے, دیکھیے can I go and to peep into your file? You will say it's privileged communication between me and my client. ٹھیک ہے, can I ask you how much your client has paid you? ٹھیک ہے, this is also privileged. ٹھہر جائیے نا. تو اب اٹارنی جنرل کی کون سا پاور استعمال کریں گے ٹو ڈو دس, مطلب اس چیزوں میں پھنس جائیں گے. عدالت کا عدالت کا اگر آرڈر ہے تو وہ کر دیں گے, مجھے نہیں پتا کیا کریں گے. عدالت کا آرڈر ہے, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا ایک بات وضاحت کر دی وردک صاحب, آپ کو یہاں آنا ہوگا, لاہور سے بیٹھ کے ویڈیو لنک نہیں دیں گے آپ کو. جی بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھی کو بھی بتا دیجئے. ٹھیک ہے, وی نوٹڈ سر. چلیے شکریہ بہت بہت آپ کا. وہ ہے آلریڈی ریکارڈ. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت فل کورٹ نے کی اور 3 اکتوبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. 25 ستمبر تک کا وقت دیا گیا ہے دلال جمع کروانے کے لیے تحریری طور پر, اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر یہ ہدایت جاری کی کہ 25 ستمبر تک تحریری دلائل جمع کروائے جائیں, جبکہ سماعت دوبارہ 3 اکتوبر کو ہوگی. آگے بڑھتے آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی اہلیہ, بیٹے اور بہو کی 7 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے 20,000 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے. عدالت نے پیٹیشنرز کو 7 روز میں لاہور کی متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور میں 19 جولائی 2023 کو درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے 24 نیوز.